ساتھ یوم عاشورہ کے دن کا ایک خاص وظیفہ، ایک خاص عمل ذکر کروں گی جو کہ قرآنی کلمات اور اللہ کے بڑے ہی خوبصورت نام پر منحصر ہے، جس کی برکت سے آپ کو بہت سے فائدے اور برکات حاصل ہوں گے۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، یوم عاشورہ کی فضیلت اور برکات میں آپ کے ساتھ بارہا ویڈیوز میں ذکر کر چکی۔ آج محرم الحرام کی 10 تاریخ یعنی یوم عاشورہ کو تاریخ اسلام کا وہ دردناک سانحہ پیش آیا کہ جس میں نواسہ رسول حضرت امام حسین کی شہادت ہو گئی۔ چونکہ یہ واقعہ انتہائی افسوسناک تھا سارے عالم اسلام میں، اور بعد میں یہ سانحہ ایک استارہ بن گیا۔ عوام الناس میں 10 محرم سے مراد حضرت امام حسین کی شہادت کا واقعہ ہے، اور اس دن کی قدیم تاریخی اور مذہبی حیثیت کو کم یاد کیا جاتا ہے، لیکن امام حسین کی شہادت کو یاد ضرور کیا جاتا ہے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، دراصل یوم عاشورہ روزہ رکھنے کا دن ہے۔ رمضان المبارک کے روزوں کے بعد عاشورہ کے دن کے روزے کو بڑی فضیلت حاصل ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس دن کا روزہ رکھیں، اللہ کو راضی کریں۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، ماہ محرم الحرام جب بھی تشریف لاتا ہے تو اپنے ساتھ کربلا والوں کی یاد کو بھی لے کر آتا ہے۔ اسیران کربلا، شہدائے کربلا، بالخصوص نواسہ رسول، جنتی نوجوانوں کے سردار، سیدہ شہداء حضرت امام حسین کی یاد دلوں کو تڑپاتی ہے اور آنکھوں کو اشکبار کرتی ہے۔ میدان کربلا میں اہل بیت اطہار کو وہ مصائب اور الام پیش آئے کہ جن کے تصور سے ہماری روح کانپ جاتی ہے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، عاشورہ کے روز میدان کربلا میں نہایت بے رحمی کے ساتھ حضرت امام کو اور ان کے 72 جانثاروں کو شہید کیا گیا۔ امام حسین نے میدان کربلا میں ایک ایک کر کے اپنے خاندان سمیت 72 جانثاروں کو راہ خدا میں لٹا دیا، لیکن یزید کے ہاتھ پر بیعت نہ کی۔ میری بہنوں اور بھائیوں، عاشورہ کے دن کا جو خاص عمل ہے، خاص وظیفہ ہے، وہ آپ کے ساتھ ذکر کروں گی۔ اگر آپ عاشورہ کے دن یعنی کہ آج کے دن یہ اعمال کریں گے تو آپ کو بہت فائدے ہوں گے۔ نمبر 1 کہ آپ آج کے دن عاشورہ کا روزہ رکھیں، اللہ کی ذات سے اپنے گناہوں پر ندام ہو کر توبہ استغفار کریں، اور جو آپ نے عاشورہ کے دن خاص اعمال، خاص وظائف کرنے ہیں وہ قرآنی کلمات پر منحصر ہے، اور وہ قرآنی کلمات سورۃ فاتحہ کے قرآنی کلمات ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ان قرآنی کلمات کو پڑھنے سے اللہ کی ذات آپ کی پریشانیوں کو ختم فرما دے گا، آپ کی مصیبتوں کو ختم فرما دے گا۔ آپ اللہ کی ذات سے جس جائز حاجت کے لیے دعا مانگو گے، اللہ کی ذات آپ کو وہ ضرور عطا کرے گا۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، عاشورہ کا دن غم کا دن ہے، اور اس دن ہمیں اللہ کی ذات سے خصوصی دعائیں مانگنی چاہیے، کربلا کے شہداء کے لیے دعائیں مانگنی چاہیے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، کیونکہ یہ دن غم کا دن ہے، اس دن ہمیں سورۃ یاسین کی تلاوت کرنی چاہیے، عبادت کرنی چاہیے، اپنے گناہوں پر بھی ندام ہونا چاہیے، اور اللہ کی ذات سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ کی ذات ہمیں اس مبارک دین پر قائم و دائم رکھے، ہماری مشکلات کو ختم کرے اور مصیبتوں کو ختم کر دے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، اس کے علاوہ آج یوم عاشورہ مکروہ اوقات کو نکال کر 2 رکعت نماز نوافل ادا کریں، جس کا طریقہ کار آپ کے ساتھ ذکر کروں گی۔ تو اس سے پہلے میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل عائشہ اسلامک ہسٹری کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ میرے اسلامی بہنوں اور بھائیوں، آج 10 محرم الحرام یوم عاشورہ کا دن ہے۔ یوم عاشورہ کی رات تو گزر گئی، اب آپ نے آج یوم عاشورہ کے دن 2 رکعت نماز نوافل ادا کرنے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے قرآنی کلمات کا خاص عمل، خاص وظیفہ کرنا ہے۔ میری بہنوں، 2 رکعت نماز نوافل آپ نے کس طرح سے پڑھنے ہیں کہ آپ نے 2 رکعت نماز نوافل صالح ثواب پہنچانے کی نیت سے 2 رکعت نماز نوافل یا 4 رکعت نماز نوافل 6، 8، 10 جتنے بھی آپ چاہیں اتنے نوافل ادا کر لیں، چاہیں 2 کی نیت سے پڑھ لیں، چاہیں 4 کی نیت سے پڑھ لیں، لیکن آپ نے کربلا کے شہداء کو صالح ثواب پہنچانے کی غرض سے یہ نوافل پڑھنے ہیں۔ اب یہ نوافل آپ نے کس طرح سے پڑھنے ہیں کہ پہلی رکعت میں آپ نے سورۃ فاتحہ کے بعد 21 مرتبہ سورۃ اخلاص کو پڑھنا ہے،
اور جب آپ رکوع اور سجود چلے جائیں تو دونوں سجدوں کی حالت میں آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل ان قرآنی کلمات کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ دوسری رکعت بھی آپ نے اسی ترتیب سے پڑھنی ہے کہ سورۃ فاتحہ کے بعد 21 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں، پھر رکوع جائیں، پھر جب سجدے کی حالت میں جائیں تو دونوں سجدوں میں آپ نے 7 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ان قرآنی کلمات کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب یہ 2 رکعت نماز نوافل پڑھ لیں، پھر جائے نماز پر بیٹھے ہی اپنی کسی بھی جائز حاجت کے لیے اللہ سے دعا مانگے، انشاءاللہ اللہ کی ذات ہماری دعاؤں کو سنے گا اور قبول فرمائے گا۔ میری بہنوں اور بھائیوں، آج یوم عاشوراء کا دن ہے۔ یوم عاشوراء کے دن یہ خاص عمل کر لیں، اللہ کی ذات آپ کی تنگ دستیوں کو ختم فرما دے گا۔ اور یہ عمل، یہ وظیفہ بالخصوص بے اولاد لوگ لازم کریں، کیونکہ جو لوگ بے اولاد ہیں وہ لوگ یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ ضرور کریں۔ اس کے لیے آپ نے آج یوم عاشوراء کے دن 1 سیب لے لینا ہے اور اس پر آپ نے اس قرآنی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین یا خالق یا باری یا مصور، ایاک نعبد و ایاک نستعین یا خالق یا باری یا مصور، یہ 1 مرتبہ ہو گیا۔ آپ نے اسی ترتیب سے، اسی طریقہ کار سے اس سیب پر ان قرآنی کلمات یعنی سورۃ فاتحہ کی آیت مبارک اور اللہ تعالیٰ کے یہ 3 خوبصورت صفاتی نام حصول اولاد کے لیے آپ نے ان ناموں کو صرف اور صرف 33 مرتبہ اور اس قرآنی کلمات کو آپ نے اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے اور صرف 33 مرتبہ ان قرآنی کلمات کو پڑھ کر آپ نے اللہ کی ذات سے حصول اولاد کے لیے دعا مانگنی ہے، پریشانیوں سے نجات کے لیے دعا مانگنی ہے، رزق میں وسعت کے لیے دعا مانگنی ہے، کاروبار میں برکت کے لیے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ اس عاشوراء کے دن کی برکت سے اللہ کی ذات آپ کی دعاؤں کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے گا، آپ کی پریشانیوں کو اور مصیبتوں کو ختم فرما دے گا۔ اسی طرح میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، یوم عاشوراء کے دن چھوٹے چھوٹے کام یعنی کہ روزہ رکھنا، اللہ کا قرب حاصل کرنا، یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنا، توبہ استغفار کرنا، نفلی عبادت کرنا، بیمار کی بیمار پرستی کرنا، غسل کرنا، پیاسے کو پانی پلانا، دسترخوان کو کشادہ کرنا، صدقہ خیرات کرنا، سرما لگانا، یہ عاشوراء کے 10 چھوٹے چھوٹے کام ہیں، چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں جو اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کا باعث بنیں گے۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، آپ آج کے دن یہ خاص عمل، خاص وظیفہ ضرور کریں، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ اللہ کی ذات ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ الہی میں ضرور قبول فرمائے گا۔ تو میری بہنوں، آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک، شیئر